اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. فأصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا شان والے ہیں دائیں ہاتھ والے، وأصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا بری حالت والے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہی لوگ تو مقربین میں سے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ثلۃ من الاولین، بہت ہیں پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، علی سرر موضونہ، سونے سے بنی ہوئی چارپائیوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگانے والے ہوں گے اس پر آمنے سامنے بیٹھ کر، یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر رہے ہوں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، پیالوں کے ساتھ اور بڑے گلاس یعنی جگوں کے ساتھ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام خالص شراب کے، لا يصدعون عنها، نہ سر چڑھے گا اس سے، ولا ينزفون، اور نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جات ان میں سے جو وہ چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت پرندوں کا جو وہ پسند کریں گے، وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپا دیے گئے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی گناہ کا کلمہ، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام سلام، یعنی تم پر سلامتیاں ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. آج کے سبق میں ان 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے اور پھر ان میں سے ایک جماعت کا تفصیلی ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جماعت وہ ہوگی جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے. دوسری بد نصیب لوگوں کی جماعت ہے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اور تیسری مقربین کی جماعت ہے جو ایمان میں اور نیک اعمال میں سبقت کرنے والے تھے. یہ عام ایمان والوں سے بھی بڑھ کے اونچے درجات پر فائز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو مقربین ہیں ان کا کچھ تذکرہ، ان کی کچھ حالات آج کے سبق میں ہیں. دوسرا گروہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کا، اور تیسرا اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والوں کا. ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر آئے گا. فرماتے ہیں گزشتہ سبق کی آخری آیت کے ساتھ دیکھیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہوں اور 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا شان والے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. یہ گویا کہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کو اب یہاں الفاظ میں آپ نہیں سمجھ سکتے. ما اصحاب المیمنہ، جیسے نا القاریہ مالقاریہ، کیا ہے وہ قیامت، الفاظ نہیں بیان کیا جا سکتے. ایسے ہی یہاں پہ ہے کہ ان کی شان کو اور ان کی عظمت اور مقام کو الفاظ میں یہاں آپ کو نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ آپ کے دل و دماغ میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا کچھ ہے. ما اصحاب المیمنہ. اور وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے، وہ بھی کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. ان کی جو ہلاکت اور ان کی تباہی اور ان کی بربادی اور ان کی ذلت اور خواری جو ہے اس کو بھی یہاں تمہیں نہیں سمجھایا جا سکتا. وہ بھی سوچ سے باہر ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں جتنے دکھ دیکھے ہیں، جی فلانا آدمی کو یہ دکھ ہوا، یہ ہوا، یہ سارے جمع کر لیے جائیں، آخرت کے دکھ اس سے بھی زیادہ ہے. اور دنیا میں جس کو جتنی خوشیاں اور جتنی راحتیں اور جتنی لذتیں ملی ہیں وہ ساری جمع کر لی جائیں، آخرت کی لذتیں اس سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے ہماری سوچ تو محدود ہے، ہم تو وہیں تک سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور اس سے آگے کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پہ ما کا استعمال کیا. ما اصحاب المشأمہ، وہ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے اور کیا ہے دائیں ہاتھ والے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے. والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ سابقون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے. اولئک المقربون، یہ مقربین میں سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قرب والے لوگ ہیں، جو ایمان میں پہل جنہوں نے اختیار کی یا جنہوں نے اعمال میں پہل اختیار کی، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ٹھہرے، ان کا مقابلہ تو باقی بعد والے نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے مقربین ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے اوپر پہل کر کے ایمان لانے والے وہ مقربین ہیں. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائیں، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، اور اسی طرح غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے.
یہ سابقون الاولون. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مکی دور تھا اس میں جو آپ کے ساتھ ایمان لایا جو انتہائی مشکل ترین دور تھا، اور بعد میں پھر فتح مکہ کے بعد والے چاہے جتنی بھی عظمتوں والے ہوں، ان پہلے والوں کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے نا. پہلے والوں کی عظمت اور پہلے والے کی شان اور ان کی عظمت کا ایک آدمی اس کے اوپر دکھ اور تنگی کے حالات ہوں اور پھر بعد میں وہ بندہ راحتوں اور مالداری کی حالت میں آ جائے. جو فقر و فاقے کے دوست ہوتے ہیں نا اور جو آسائشوں اور آرام والے دوست ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 گروہ بنائے ہیں. والسابقون الاولین والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو مقربین میں سے ہیں. اب آگے ترتیب میں تو یوں تھا کہ پہلے اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والوں، پھر بائیں ہاتھ والے، اور پھر آخر میں مقربین کا ذکر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں پہ مقربین کا آخر میں کیا اور آگے تفصیل میں مقربین کا ذکر اللہ نے پہلے فرما دیا. اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب. فرماتے ہیں وہ مقربین کا تذکرہ پہلے سنو کہ ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے. فرماتے ہیں فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلوں میں تو بہت تھے لیکن پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے. اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے. پہلوں میں زیادہ تھے یعنی مقربین جو ہیں پہلوں میں زیادہ تھے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں اور پچھلوں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی امتوں میں یہ زیادہ تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے. کیوں کہ پہلی امتوں میں تو ہزاروں نبی گزر کے گئے ہیں نا، اب ہماری امت میں تو صرف ایک نبی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو پہلی امتوں کا زمانہ زیادہ تھا. وہ انبیاء تو سارے مقربین میں سے، انبیاء تو کیا تھے؟ وہ تو سارے مقربین میں سے تھے. پھر ہر نبی کے اوپر جو پہلے ایمان لانے والے صحابی تھے، سابقون الاولون، پہلے وہ ہر نبی کے اپنے تھے، وہ سارے تعداد میں اس طرح زیادہ ہو گئے. اور پچھلے امت میں چونکہ ایک نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام، باقی پیچھے رہ گئے. اس لیے فرمایا کہ پہلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں کم، یعنی پہلوں سے مراد پہلی امت ہے اور پچھلے سے مراد پچھلی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے سابق کیا نام ہے، پہلوں سے مراد اور پچھلوں سے مراد دونوں امت محمد ہی کی باتیں ہیں. پہلوں سے مراد وہ پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا وہ دور، اور پچھلا دور ہمارا دور. تو پہلا دور واقعی بڑا افضل تھا، اس میں تو سبقت کرنے والے بہت زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور تو میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کو ملا یعنی تابعین کا دور. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو آگے ان کو ملا یعنی تبع تابعین کا دور. یہ تو بہت، اس میں تو بڑے سابقون تھے، بڑے نیک لوگ تھے. بعد میں پھر جو دوری ہوتی گئی تو جو ہے کمی آتی گئی. تو پہلوں میں زیادہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانہ جو قریب تھا اس میں تو بڑے شان والے تھے. بعد میں پھر یہ درجے کیا ہوتے گئے، رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں تو زیادہ تھے لیکن جو دور پیچھے ہوتا گیا تو کیا ہوتے گئے، کم ہوتے گئے. یہ 2 مطلب ہیں. فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں تو زیادہ اور پچھلوں میں کم. اور ان کی شان کیا ہے؟ علی سرر موضونہ، شریف چارپائی تختے، ایسے چارپائیوں پہ، ایسے تختوں پر ہوں گے جن کو سونے کی تاروں کے ساتھ بنایا گیا ہوگا. سبحان اللہ. متکئین علیہا متقابلین، اللہ کریم نے دنیا میں مومن مردوں کے لیے ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی سونے کی منع قرار دی ہے. نہ استعمال کر میرے بندے، میرا حکم مان کر پابندی پہ گزارا کر لے. جب تم میرے پاس آئے گا تجھے سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاؤں گا. میری مان کے تو گزار. متقین علیہا متقابلین، وہاں پر
ایک لگا کے بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ آمنے سامنے، جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ طرز ہے اہل جنت کا۔ اس لیے اکثر میں گزارش کرتا ہوں نا کہ دائرہ صحیح بنایا کریں، جو سائڈ کے ساتھی چھپ جاتے ہیں نا، یہ آمنے سامنے نہیں رہتے، یہ چند ساتھی جو ہے نا متقابلین، راجہ صاحب والا محلہ جو ہے نا، یہ متقابلین اہل جنت کی صفت پہ نہیں ہے، آمنے سامنے، ٹھیک ہے جی راجہ صاحب؟ آمنے سامنے تھوڑے چہرے کی زیارت ہو رہے بہت زیادہ، پر میں متقین علیہا متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور خدمتگار وہ جنت کے خوبصورت لڑکے، اللہ فرماتے ہیں ولدان مخلدون، وہ ایسے ہوں گے ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی؟ داڑھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں رکھ لیں جنہوں نے رکھنی ہے، سمجھ آئی نا؟ یہی یہاں پہ داڑھی رکھ لیں، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اور جن کی داڑھی نہیں ہوگی وہ خادم ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ اہل جنت کے خادم ہوں گے، وہ ان کو شربت شراب پلا رہے ہوں گے، اور مخلدون ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ نہیں کہ پھر کچھ وقت کے بعد داڑھی آ جانا، ورنہ مخلدون ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اچھا، وہ لڑکے خدمت کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، کیا ہوگا ان کے پاس؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، چھوٹے برتن اور بڑے برتن، جیسے جگ اور گلاس، چھوٹے برتن اور بڑے برتن، بڑے برتنوں سے وہ جنت کے نعمتیں اور جنت کے شراب اور جنت کے جوس وہ بھر بھر کے پھر رہے ہوں گے، اور جنتیوں کو بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور چھلکتے ہوئے ایسے پیالے، من معین، جو خالص صاف ستھری شراب سے بھرے گئے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، شراب کا نام آتا ہے نا فوراً ذہن میں چلا جاتا ہے یہ گندی شراب کی طرف، اس لیے اگلی آیت میں اللہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی شراب نہیں ہوگی، لا یصدعون عنہا، نہ سر چڑھے گی، نہ سر پہ درد ہوگا، نہ جنون والی حالت ہوگی اس شراب سے، ولا ینزفون، اور نہ اس سے کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، شراب پی اور اس سے جناب کوئی بکواس ایسی بات ہی نہیں ہوگی جیسے دنیا کی اس گندی شراب کے ساتھ ہو جاتا ہے، عقل پہ چڑھ جاتی ہے، ہوش ختم ہو جاتا ہے، بندہ منہ سے اول فول بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جنت کی وہ جو شراب خالص شراب ہوگی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن فرمایا اسے نصیب ہوگی جو دنیا کی اس شراب سے بچ کے رہے گا جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ ہماری پوری نسل کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو وفاکہۃ مما یتخیرون، اور فاکیہ میوہ جات اس میں سے جو وہ پسند کریں گے، جو وہ چاہیں گے وہی میوہ جات اس کو ملیں گے، اور لذت کے ساتھ کھانے والے وہ آج کل تو آپ کو پتہ نہیں فاکیہ ڈرائی فروٹ بہت مہنگے ہیں، لیکن ساتھی سنا رہا تھا کالی گل گئی کہ ایک بندہ کسی کے پاس گیا تو اس نے کچھ تھوڑے بہت چلغوزے اور پستہ اور باقی زیادہ مونگ پھلی اور یہ چیزیں رکھی، تو اس نے وہی بیچ سے چن چن کے کھائے نا چلغوزے اور وہ پستہ، تو پھر کھا کے اوپر سے کہوا پی لیا، مونگ پھلی وغیرہ کوئی نہ کھائی، تو اس نے کہا یہ بھی کھاؤ نا جی، انہوں نے کہا نہیں بس میں نے 1-2 دانے ہی کھائے ہیں، کہہ رہے 2 تو نہیں کھائے 12-13 کھائے ہیں، میں گن رہا تھا کیونکہ یہ خرید کے میں لایا ہوں نا، لیکن بس خیر ٹھیک ہے جتنے آپ نے کھا لیے ہیں، تو دنیا میں تو 1-2 دانے بھی بندہ فالتو کھائے تو اگلے کی نظر میں ہوتا ہے کہ یار یہ کھا گیا اتنا زیادہ، کیونکہ وہ تو مہنگے ہوتے ہیں، جنت کے اندر جتنے مرضی کھاؤ، وہاں پہ نہ کوئی پابندی ہے، نہ وہاں پہ کوئی گننے والا ہے کہ جناب حساب کتاب کروں کہ اس نے کتنے کھائے ہیں، ورنہ ہے کہ نہیں مما یتخیرون، جو تمہیں پسند ہے، چلغوزے پسند ہے یا تمہیں پستہ پسند ہے یا جو مرضی ہے وہی چن چن کے کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور فرمایا پرندوں کا گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے، اشتہا میں نا چاہت، جو بھی پسند ہوگا نا، جو بھی جس پرندے کا بھی گوشت جیسا بھی پسند ہوگا، چاہے اس کو روسٹ پسند ہو چاہے اس کو شوربے والا پسند ہو، مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت جس شکل میں پسند ہو اسی پرندے کا اسی شکل میں اس کو دیا جائے گا۔
وحور عین، اور جناب اتنی چیزیں کھانے کے بعد پھر جنت میں اہل خانہ نہ ہوں تو پھر جناب فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا وحور عین، اور جناب حوریں، ایسی حوریں عین، عین آنکھ، موٹی آنکھ، فرمایا موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی چمکدار حوریں، کیسی حوریں؟ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ وہ موتی ہیں جو چھپا دیے گئے ہیں ڈبیوں میں اور سیپیوں میں، جیسے موتی بند ہوتے ہیں ایسی خیموں کے اندر ان کی بیویاں اہل خانہ وہ بند ہوں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے رہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھ دیکھ کر قدم اٹھاتے رہے، اللہ سے ڈر ڈر کے وقت گزارتے رہے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے نبی کی مخالفت نہ ہو جائے، کہیں میرا کوئی عمل اہل جنت کے اعمال سے ہٹ کر مخالف سمت میں نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آج انہی اعمال کا بدلہ جنت کی ساری نعمتوں کی صورت میں اللہ دیں گے۔ خلاصہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر پھل بھی بے مثال، میوے جات بھی بے مثال، جنت کے اندر گوشت بھی ہر قسم کا، جنت کے اندر بیویاں بھی خوبصورت۔ اب جنت کا ماحول اللہ فرماتے ہیں ماحول کیسا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں پہ نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ یہاں پہ تو بندہ خود چاہے جتنے بھی حفاظت کرے، گلی میں محلے میں گزرتے ہوئے بعض لوگ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ایسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے کانوں میں تو پڑتی ہیں نا، پتہ چلا توبہ توبہ کرتا وہ چپ کر کے شریف آدمی وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں ایسی کوئی فضول بات سننے کے لیے نہیں ملے، سارا ماحول ہی ایسا ہوگا، جنت کا ماحول ہوگا وہاں پہ، سارا ماحول ہی ایسا ہوگا کہ کوئی فضول بات، کوئی گناہ والی بات، کوئی گندی بات، کوئی ایسی بیہودہ اور گندے ماحول والی بات، نہ کوئی چیز تمہیں ایسی دکھنے کو ملے گی نہ کوئی ایسی بری بات تمہیں سننے کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا سنیں گے وہاں پہ؟ فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلام اور سلام ہی ہوں گے، کبھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے اور کبھی جنت کے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے داروں ہیں، جنت کے فرشتے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندو، اللہ کے تم پر سلام ہو، خوشی خوشی ہمیشہ جنت کے اندر رہو۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑا سلام کس کا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، جنتی آپس میں سلام کریں گے، جنت کی حوریں سلام کریں گے، جنت کے غلمان اور خدام سلام کریں گے، جنت کے فرشتے بھی سلام کریں گے، لیکن سب سے بڑا سلام میرے رب کا سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب اہل جنت اپنے رب سے ملیں گے تو اللہ ان کو اپنے سلام کا تحفہ پیش کرے گا۔ یوم یلقونہ سلام، رب کی طرف سے سلام کا تحفہ اہل جنت کو دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ ہیں مقربین اور یہ ہیں ان کے لیے جو رب نے نعمتیں تیار کی ہیں، ان میں سے کچھ اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس دائیں ہاتھ والے کیا شان والے ہیں دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ذلت والے ہیں بائیں ہاتھ والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہ تو مقربین میں سے ہیں، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، بہت تھے پہلوں میں، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں، عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ،
ان چارپائیوں پر جو بنائی گئی ہوں گی سونے کی تاروں سے، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر پھر رہے ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، بأکواب و اباریک، پیالوں اور جگوں کے ساتھ، وکأس من معین، اور پیالے چھلکتے ہوئے خالص شراب کے، لا یصدعون عنہا، نہ سر چڑھے گی اس سے، ولا ینزفون، اور نہ بےہودہ گوئی ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جات اس میں سے جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ موتی ہیں وہ چھپائے ہوئے، جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔